آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مباشرت کے دوران اگر مرد اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو یہ سمجھ لیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، مرد اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے یا پھر بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں جان کر آپ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ جائے گی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں پہچاننا ہر بیوی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے نقصان کا شکار ہو سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ باتیں معمولی نہیں ہیں، یہ باتیں کسی بھی خوشحال گھر کو ویران کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو اگر شوہر کہہ دے تو سمجھ لیں کہ وہ رشتے میں مخلص نہیں رہا۔ آخر وہ کون سے 5 جملے ہیں، آخر وہ کون سی 5 باتیں ہیں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو وہ حقیقت بتانا چاہتی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ یہ حقیقت نہ صرف آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا نازک اور قیمتی ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، شادی کا رشتہ محض 2 لوگوں کا ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 2 روحوں کا ایسا تعلق ہے جسے محبت، عزت اور اعتماد کے ساتھ ستون پر قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اگر اس میں ذرا سی دراڑ آ جائے تو خوشحال زندگی ویران ہو سکتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہی بہترین انسان ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرد اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دھوکہ کسی بڑے واقعے کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہی دھوکہ چند عام سے جملوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، جنہیں سن کر عورت کو شک تک نہیں ہوتا کہ اسے کس قدر فریب دیا جا رہا ہے، اور مرد کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اسے کس قدر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جملے اس وقت کہے جاتے ہیں جب ایک عورت اپنے شوہر پر سب سے زیادہ اعتماد کر رہی ہوتی ہے، ہر رشتے سے بڑھ کر اس پر اعتماد کر رہی ہوتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو جو عورت ہے جب اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر کے سکون محسوس کر رہی ہوتی ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دھوکہ دہی کا زہر اس کے رشتے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں جہاں شوہر محبت کے جھوٹے وعدے کر کے اپنی بیوی کو مطمئن کرتے رہے، مگر در حقیقت وہ کسی اور عورت سے تعلقات میں ملوث تھے۔ ایک بیوی نے بتایا کہ اس کا شوہر ہمیشہ کہتا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ وہ سمجھتی رہی کہ یہ الفاظ سچے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ شوہر کسی اور عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے خوشحال لمحات گزار رہا تھا، خوشگوار لمحے گزار رہا تھا، خوبصورت پل گزار رہا تھا۔ وہ جھوٹے الفاظ در حقیقت اس دھوکے کا پردہ تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ایک عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر مباشرت کے دوران یعنی میاں بیوی کے ملاپ کے دوران غیر معمولی باتیں کرتا تھا، ایسی باتیں جن کا تعلق کسی اور عورت کے انداز اور عادات سے تھا۔ یہ الفاظ دھوکے کی سب سے بڑی علامت تھے، مگر افسوس کہ اس عورت کا وہ جو عورت تھی اس کو اندازہ بہت دیر سے ہوا، پہلے اسے اندازہ نہ ہوا۔ میری بہنوں، ایسے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ عورت کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، مرد کو بھی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ آج کا بیان دونوں میاں بیوی کے لیے ہے، شوہر کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی۔ دونوں کو چاہیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، وہ محبت کے جھوٹے الفاظ پر یقین کر کے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، بلکہ ان جملوں کے پیچھے چھپے ہوئے دھوکے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر ایک مرد کے یا آخر ایک عورت کے وہ کون سے 5 جملے ہیں جو اگر وہ مباشرت کے دوران ایک دوسرے سے بول دیں، ہم بستری کے دوران بیوی سے بول دیں یا شوہر سے بول دیں تو سمجھو کہ وہ دھوکے باز ہے۔ بیوی نے بولا تو بیوی دھوکے باز، شوہر نے بولا تو شوہر دھوکے باز۔ پہلا جو جملہ ہے وہ ہے تم فلاں عورت کی طرح یا تم فلاں مرد کی طرح نظر آتے ہو۔ میری پیاری بہنوں، یہ جملہ سننے میں شاید عام سا لگے، لیکن حقیقت میں یہ الفاظ کسی اور عورت کے دل پر زہر بن کر گزرتے ہیں۔ کوئی بھی عورت ہو، اس کے دل پر ایک زہر بن جاتے ہیں، ایک دھماکہ بن جاتے ہیں۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے مباشرت کے دوران یہ کہے کہ تم تو فلاں عورت کی طرح نظر آتی ہو، تو یہ جملہ کسی خطرناک طوفان کا پیشی خیمہ ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اس مرد کا دل اپنی بیوی سے ہٹ کر کسی اور عورت میں مگن ہو چکا ہے۔ غور کریں تو صحیح، جب ایک شوہر اپنی شریک حیات کے ساتھ سب سے قریبی لمحے میں ہو، جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت اچھا وقت گزار رہی ہو، اس وقت اس کے ذہن
اس کا جو ذہن ہے وہ کسی اور عورت کا تصور پیش کرے، کسی اور مرد کا تصور پیش کرے، تو سمجھ جائیں کہ اس کے دل میں خیانت کا زہر بھر چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان اپنا جال بچھا چکا ہوتا ہے اور وہ مرد اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد ایک عورت کی عزت نفس ٹوٹ جاتی ہے، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آیا وہ واقعی اپنی زندگی کے سب سے قریبی شخص کے لیے بے وقت ہو چکی ہے۔ یہ جملہ مرد کے کردار پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں خیانت اور دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک تاجر شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا، اس کے گھر میں سکون تھا اور بیوی اپنی جان لڑا کر اس کی خدمت کیا کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس تاجر کے دل میں دوسری عورتوں کی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ بازار میں اکثر ایک خوبصورت عورت کو دیکھتا جس کا حسن اسے دیوانہ کر چکا تھا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ اپنی بیوی سے ہٹنے لگا، وہ دل میں اسی عورت کا خیال لانے لگا اور پھر ایک دن اپنی بیوی سے ہم بستری کے دوران فوراً بے اختیار بول پڑا، تم تو فلاں عورت کی طرح نظر آتی ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی اس کی بیوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے دل پر جیسے کسی نے چاقو چلا دیا ہو۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس دن کے بعد اس کے دل میں ایک درد بس گیا۔ چند دن بعد اسی تاجر کا کاروبار تباہ ہو گیا، مال و دولت ختم ہو گئی اور وہی خوبصورت عورت جس کے بارے میں وہ سوچتا تھا کسی اور مرد کے ساتھ نکل گئی۔ وہ عورت اسے بھی دھوکہ دے گی۔ اب اس کی زندگی میں نہ وہ عورت تھی اور نہ سکون تھا۔ گھر میں بیوی تھی مگر دلوں میں فاصلے پیدا ہو چکے تھے۔ یہ سب کچھ اس ایک جملے کا نتیجہ تھا۔ نہ وہ حاصل ہوئی نہ یہ، جو گھر میں بیٹھی تھی اس کا دل بھی جاتا رہا۔ نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ جو عورت دوسری تھی اس نے تو اس کا بننا نہیں تھا، اور جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، جو اس کی محبت اس کے ساتھ محبت کرتی تھی، جو اس کی خدمت کرتی تھی، وہ اس کی محبت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ میری پیاری بہنوں، یہ حکایت ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ خیانت کا آغاز ہمیشہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہوتا ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو یہ کہہ کر خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم فلاں عورت جیسی نظر آتی ہو، در حقیقت وہ اس کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ ایسے جملے بیوی کے دل میں شک پیدا کرتے ہیں، اور شک وہ آگ ہے جو محبت جیسے مضبوط رشتے کو راکھ میں بدل دیتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اور میری بہنوں، ایسے جملے ہی وہ دراڑ ہوتے ہیں جن سے شیطان اپنے وار کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے، مگر وہ محبت اور رحمت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان اپنی زبان سے ایسے جملے کہہ دیتا ہے جو دوسرے کے دل میں زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ایک تو آپ نے غور کرنا ہے کہ ایسا جملہ اگر شوہر اپنی بیوی سے بول رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، اگر بیوی اپنے شوہر کو بول رہی ہے تو بیوی بھی اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ میری پیاری بہنوں، محبت کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو عزت دے، بیوی شوہر کو عزت دے، اس کی خوبیوں کو سراہے اور اس کا جو دل ہے، مطلب بیوی کا یا شوہر کا دل ہے، اس کے دل کو خوش کر دے۔ اگر کوئی مرد مباشرت کے دوران اپنی بیوی کے مقابلے میں کسی اور عورت کا تذکرہ کرے تو جان لیں وہ شیطان کے دھوکے میں آ چکا ہے۔ ایسے وقت میں بیوی کو نہایت سمجھداری سے اپنے شوہر کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا کہ آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، انسان اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرے جو اس کے شریک حیات کے دل کو سکون دے جائیں، نہ کہ ایسے الفاظ جو اس کے دل کو زخمی کر دیں۔ تو پیاری بہنوں، آپ نے یہ جملہ تو کبھی نہیں بولنا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے جملے کی۔ دوسرا جملہ ہے، تم میں کوئی خاص لذت نہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ جملہ بظاہر ایک عام سا جملہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ الفاظ کسی بھی عورت کے دل پر ایسا وار کر دیتے ہیں جو اس کے اعتماد، محبت اور عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہ جملہ کسی عورت کے دل پر چاقو کی طرح وار کرتا ہے۔ یہ جملہ کسی بیوی کے دل میں یہ زہر گھول دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ناکافی اور بیکار ہے۔ شوہر کے یہ الفاظ کسی عورت کے اندر سے اس قدر توڑ دیتے ہیں، عورت کا دل اس قدر بیکار کر دیتے ہیں، چکنا چور کر دیتے ہیں کہ وہ خود کو شوہر کے لیے بے قیمت سمجھنے لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، مباشرت کے دوران کہے گئے یہ الفاظ نہ صرف عورت کے دل میں شک پیدا کرتے ہیں بلکہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید اس کے شوہر کی نظریں کسی اور عورت پر جا چکی ہیں۔ یہ جملہ اس بات کا واضح اشارہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنے دل میں کسی اور کی محبت بسا چکا ہے یا اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ
ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہو. میری پیاری بہنوں، اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ بیوی میں اگر کوئی خامی یا کوئی کمی نظر آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں آپ کے لیے خیر رکھی ہو، اسی میں بھلائی رکھی ہو. مگر وہ شوہر جو اپنی بیوی سے یہ کہے تم میں کوئی خاص لذت نہیں، در حقیقت وہ نہ صرف اپنی بیوی کی توہین کر رہا ہوتا ہے بلکہ اللہ کی نعمت کی ناشکری بھی کر رہا ہوتا ہے. میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک حکایت سناتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جملہ کسی گھر کو کس قدر تباہ کر سکتا ہے. ایک عورت اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی. وہ اپنے شوہر کے آرام کا ہر ممکن خیال رکھتی، کھانے پینے سے لے کر لباس تک ہر چیز میں اس کی پسند کا دھیان رکھتی تھی. مگر اس کا شوہر اکثر اسے یہ کہتا کہ تم میں کوئی خاص لذت نہیں. وہ عورت ان الفاظ کو سن کر اندر ہی اندر ٹوٹتی چلی گئی. اس نے اپنی خوبصورتی بڑھانے کی کوشش کی، اپنے انداز میں تبدیلی کی، لیکن پھر بھی اس کا شوہر یہی کہتا رہا. آہستہ آہستہ وہ عورت احساس کمتری کا شکار ہو گئی. وہ خود کو بیکار اور بے قیمت سمجھنے لگی. کچھ عرصے بعد اس کا شوہر کسی اور عورت میں دلچسپی لینے لگا اور اسے طلاق دے دی. اس عورت کی زندگی تباہ ہو گئی. اس کا دل ایسا زخمی ہوا کہ وہ دوبارہ خوشی محسوس نہ کر سکی. یہ سب کچھ اس ایک جملے کے نتیجے میں ہوا جو اس کے شوہر نے بار بار کہہ کر اس کے دل کو توڑ دیا تھا. میری پیاری بہنوں، یہ حکایت ہمیں سبق دیتی ہے کہ شوہر کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کس طرح ایک عورت کی شخصیت کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. تو اگر آپ کا شوہر آپ سے کہے تم میں کوئی خاص لذت نہیں تو فوراً سمجھ جانا کہ اس شخص کے دل میں یا پھر اس عورت کے دل میں کوئی اور مرد آ چکا ہے.